آسٹریلیا جو پاکستان سے رقبے کے لحاظ سے 9 گنا بڑا ملک ہے، اس کی آبادی اتنی کم کیسے ہے کہ پاکستان جس کی آبادی 24 کروڑ ہے اور آسٹریلیا جس کا رقبہ پاکستان سے تقریباً 9 گنا زیادہ بڑا ہے، اس کی آبادی تقریباً 2.5 کروڑ ہے۔ اور ایسی کیا وجہ ہے کہ آسٹریلیا اتنا بڑا ہونے کے باوجود مکمل طور پر خالی ہے اور اس کی جتنی بھی آبادی ہے وہ ساری کوسٹ لائن پر ہی رہتی ہے، ساری آبادی سمندر کے کنارے پر ہی رہتی ہے۔ اور ایسی کیا وجہ ہے کہ آسٹریلیا کے صرف 4 سے 5 شہروں میں ہی آبادی ہے، اس کے علاوہ پورا ملک خالی ہے؟ اور اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ آسٹریلیا میں جو بڑے بڑے صحرا ہیں اور بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، ان کی ہر وجہ کیا ہے؟ اور آسٹریلیا میں بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ اور ایسی کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے کہ جب پاکستان اور پوری دنیا میں سردی پڑتی ہے تو آسٹریلیا میں اس وقت گرمی کا سیزن ہوتا ہے، اور جب آسٹریلیا میں سردی کا سیزن آتا ہے تو یہاں پہ پوری دنیا میں گرمی پڑ رہی ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آسٹریلیا آخر کیسے آزاد ہوا؟ اور آسٹریلیا میں جب شروع میں وہاں پہ کالے قسم کے لوگ رہتے تھے تو آج وہاں پہ کالا شخص شاید ہی کوئی ڈھونڈنے سے آپ کو ملتا ہو، وہاں پر مکمل طور پر وائٹ لوگ ہی آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس کی ساری کیا وجہ ہے؟ اور آسٹریلیا جب کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 شہر ہیں، اس کے باوجود وہ دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیوں ہے؟ یہ بھی ہم جانیں گے اس ویڈیو میں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، آسٹریلیا جو کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے تقریباً 9 گنا بڑا ہے، اس کی آبادی اتنی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس کی آبادی اتنی کم ہے کہ یو کے جو کہ برطانیہ، وہاں کا آبادی سے بھی نصف آبادی آسٹریلیا کی ہے، یعنی کہ یو کے کی آبادی بھی آسٹریلیا سے بہت زیادہ ہے لیکن اس سے بھی کم آبادی آسٹریلیا کی ہے۔ پاکستان کی آبادی اس وقت، پاکستان کا رقبہ تقریباً 7.5 لاکھ یا 8 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، آسٹریلیا کا رقبہ تقریباً 76 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، یعنی کہ پاکستان سے تقریباً 9 گنا بڑا۔ اس کے باوجود پاکستان میں 24 کروڑ کی آبادی ہے اور آسٹریلیا میں صرف 2.5 کروڑ کے قریب آبادی ہے۔ اور یہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 2050 بھی اگر آ جائے نا، تب بھی اس آسٹریلیا کی آبادی تقریباً 4 سے 4.5 کروڑ تک چلی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی جس حساب سے آسٹریلیا جا رہا ہے۔ اب آسٹریلیا کے پاس ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنے 4-5 شہر ہیں اور چند لوگ ہیں، پھر بھی آسٹریلیا اتنے امیر ملکوں میں ہے کہ دنیا کے ٹاپ 10 امیر ملکوں میں آسٹریلیا آتا ہے؟ اور دنیا کی کوئی بھی چیز نکال لیں آپ، سونے کے ذخائر، سونے میں تو خیر آسٹریلیا دوسرے نمبر پر آتا ہے، پوری دنیا میں جو سونا نکالتا ہے اس میں آسٹریلیا دوسرے نمبر پر آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آئل، اس کے علاوہ گیس آئل نہیں گیس، اس کے بعد کوئلہ اور دیگر جو زراعت ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آسٹریلیا کوئی بھی شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس میں آسٹریلیا ٹاپ 10 لسٹ میں نہ ہوتا ہو، یعنی کہ تقریباً ہر چیز ہی آسٹریلیا جو ہے وہ نکالتا ہے، آسٹریلیا سے نکلتی ہے۔ اچھا، اب آسٹریلیا اس سب کے باوجود خالی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں تقریباً 35% جگہ جو ہے وہ صحرا ہی صحرا ہیں، اور اتنے بڑے صحرا ہیں کہ تقریباً ایک کوسٹ سے آپ چلیں اور دوسری کوسٹ تک جائیں تو آپ کو رستے میں سوائے صحرا کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو آسٹریلیا کی سب سے فیمس روڈ ہے، روڈ نمبر 1، اس کو ہی اگر روڈ نمبر 9 اس کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ تقریباً اس روڈ کی لمبائی تقریباً 3000 کلومیٹر ہے، یعنی کہ ایک سمندر کی کوسٹ لائن سے لے کے دوسری کوسٹ لائن تک، اور آسٹریلیا کے بیچ سے وہ روڈ گزر رہی ہے۔ اس کے باوجود اس کی لمبائی تقریباً 3000 سے 3500 کلومیٹر ہے، اور اس کو طے کرنے میں ایک انسان کو تقریباً جو ہے وہ 36 گھنٹے لگتے ہیں، 36 گھنٹے۔ اس کے باوجود اس پوری روڈ کے اوپر اتنے بڑے رقبے کے اوپر، یہ اتنا ہی بڑا رقبہ ہے جتنا یہاں سے کراچی جائیں، کراچی سے پھر واپس جہلم آئیں اور جہلم سے دوبارہ کراچی جائیں، اور پھر رستے میں کافی حد تک یعنی 400-500 کلومیٹر پھر آپ چلیں، تو اتنا آسٹریلیا کا صرف ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ یعنی کہ جانے کا فاصلہ ہے۔ اور یہ بھی میں سمال سائڈ کہہ رہا ہوں، جو بڑی والی سائڈ ہے وہ والی میں نہیں کہہ رہا، سمال والی سائڈ میں کہہ رہا ہوں، جو اس کے مڈ سے ایک حصے سے دوسرے حصے تک، یہ وہ والا۔ اس کے باوجود اس پورے رقبے میں تقریباً زیادہ سے زیادہ 70,000 کی آبادی ہے، اس کے علاوہ باقی تمام ایریا خالی ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود، اور آسٹریلیا امیر ملک بھی ہے، اس کے باوجود بھی آسٹریلیا جو ہے وہ، اب آپ لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا کہ آسٹریلیا تو اتنا امیر ملک ہے تو اس رقبے کو قابل کاشت کیوں نہیں بنا سکتا؟ دوستو، اس رقبے کو قابل کاشت بنانے کے لیے آسٹریلیا کے ایک فیمس جو ہے سیاستدان تھے، انہوں نے، مشہور تھے فلسفی،
انہوں نے ایک پلان بنایا تھا، 1950 کی یہ بات ہے، لیکن ان کے پلان پر کسی نے عمل نہیں کیا کیونکہ وہ کافی مہنگا پلان تھا، تقریباً اس پہ $30 ارب کا خرچہ آنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، تو کسی نے بھی اس کو جو ہے وہ نہیں سلیکٹ کیا اس پلان کو، تو اس پر عمل انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن خیر اس کے بعد آسٹریلیا میں اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ آسٹریلیا میں بارشیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دوستو آسٹریلیا کا موسم اس طرح کا ہے کہ آسٹریلیا میں جدھر بھی جائیں آپ صحرا ہی صحرا ہیں، لیکن ان صحراؤں کے ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ دنیا کے سب سے بڑے جنگل جو ہیں وہ بھی آسٹریلیا میں ہی ہے۔ پاس دنیا کے سب سے بڑے جنگل ہیں، یعنی کہ وائلڈ لائف جو آسٹریلیا کی ہے وہ دنیا کی سب سے تقریباً بڑی وائلڈ لائف ہے۔ امازون کے بعد دوسرا بڑا جنگل جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہی موجود ہے۔ آسٹریلیا میں ایسے جانور ہیں جو کہ دنیا میں شاید ہی آپ کو کہیں اور پر ملتے ہوں، لیکن اتنے بڑے جانور اور اتنے بڑے ملک اور اتنے بڑے جنگلات ہونے کے باوجود آسٹریلیا اس قدر جو ہے وہ امیر ہونے کے باوجود بھی آسٹریلیا میں ٹیمپریچر اس قدر گرمیوں میں بڑھ جاتا ہے کہ وہاں پر جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے کئی دفعہ۔ اس طرح کے واقعات بھی آپ لوگوں نے بھی بہت ضرور زیادہ سنے ہوں گے اور آپ لوگوں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ ہم لوگ تو ہے بہت پیچھے ہیں، آپ لوگ ہر چیز کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور ہم سے بھی سیانے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا اچھی طرح۔ اس کے باوجود آسٹریلیا جو ہے وہ اس پر ترقی پانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آسٹریلیا ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ آسٹریلیا میں دریا بھی تو ہوں گے۔ بالکل دریا ہیں آسٹریلیا میں تقریباً 400 کے قریب دریا ہیں، لیکن وہ دریا ایسی جگہوں پر ہے جہاں پر آسٹریلیا کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پر ضرورت ہے وہاں پہ پانی کی تعداد بہت کم ہے۔ اس وجہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ آسٹریلیا کے جو کچھ علاقے ہیں ان کو جو ہے وہ بنایا جائے قابل کاشت، اور وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس سے فائدہ کمایا جا سکے، پیسے کمائے جا سکے، اور پوری دنیا کو بھی اس کی ایکسپورٹ کی جا سکے کھانے کی چیزیں۔ لیکن آسٹریلیا اس میں ابھی تک بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا، حالانکہ آسٹریلیا کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ آسٹریلیا، اور اتنے زیادہ وہ آسٹریلیا اپنے ملک سے کاشت کرتا ہے۔ آسٹریلیا کی جو تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب آبادی ہے جس کے لیے آسٹریلیا کو کھانا کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود آسٹریلیا کی جو اس وقت جو اشیاء جو اس کے اندر پیدا کی جاتی ہیں وہ تقریباً اتنی زیادہ ہیں کہ 9.5 کروڑ بندے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ 9.5 کروڑ بندے بھی اگر آسٹریلیا میں رہیں تو وہ خوراک ان کو لیے کافی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود آسٹریلیا کے پاس وافر مقدار میں خوراک موجود ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے آسٹریلیا ایک انٹرنیشنل ملک ہے، وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی سارے انتظام ہوتے ہیں۔ لیکن آسٹریلیا میں اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں، اور کیا ہے، آسٹریلیا میں دنیا کے فیمس ترین ایسے جانور ہیں جو کہ دنیا میں آپ کو اور کہیں بھی نہیں ملتے، جیسے کینگرو، اس کے بعد اور بھی مختلف طرح کے جانور ہیں۔ لیکن آسٹریلیا میں خطرناک ترین سانپ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین سانپ بھی آسٹریلیا میں موجود ہے، جس کو دنیا کا سب سے خطرناک ترین سانپ کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑے سانپ بھی آسٹریلیا میں ہی موجود ہیں، کیونکہ آسٹریلیا کے آپ کو پتہ ہے جنگل اتنے بڑے جنگل ہیں اور اتنے گھنے جنگل ہیں۔ اب آسٹریلیا کے رقبے کی بات کرتے ہیں کہ آسٹریلیا کی ساری آبادی اس کی کوسٹ لائن پر ہی کیوں رہتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آسٹریلیا اندر سے خالی کیوں ہے؟ تقریباً 95% آسٹریلیا اندر سے خالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ آسٹریلیا میں تقریباً بیچ میں تو صحرا ہی صحرا ہیں، اور جدھر صحرا نہیں ہے وہاں پہ جنگل ہیں، اور اتنے گھنے جنگل ہیں کہ وہاں پہ پانی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جہاں پہ ہے وہاں پہ نمکین پانی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ آبادی بہت مشکل ہے، ابھی تک تو بہت مشکل ہے۔ اور جو آبادی جہاں پہ رہتی ہے وہ لوگ وہاں پہ کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہی رقبہ ہے جب آسٹریلیا کو دریافت جنہوں نے کیا تو وہ جہاں پہ آئے کہ رہے تھے، تو تب آسٹریلیا میں جو لوگ رہتے تھے ان کو جو ہے وہ انہوں نے ان کو بہت ویلکم کیا اور ان کے ساتھ کام کرنے میں مدد کرنے لگے، گوروں کے ساتھ۔ جو برٹش، جب آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا میں جب برٹش آئے، جب انہوں نے آسٹریلیا کو جو ہے وہ دریافت کیا، تو کیا ہوا کہ وہ بیسیکلی جاتے تھے انڈونیشیا کی طرف۔ جتنے بھی برٹش تھے انڈونیشیا ان کا بیسک روٹ تھا، کیونکہ انڈونیشیا میں مسالے وغیرہ یہ وہ بہت زیادہ بکتے تھے اس ٹائم، اور انڈونیشیا مسالوں کی سمجھنے کے سونے سے بھی زیادہ برٹش مسالے کو قیمتی سمجھتے تھے، تو وہ انڈونیشیا جاتے تھے مسالے کی تجارت کرنے کے لیے۔ لیکن کئی دفعہ وہ اس کی وجہ سے ہندوستان آئے، ہندوستان پھر ظاہری بات ہے برٹش کمپنی جس کے بارے میں آپ نے مشہور سنا ہے، تو اس نے پھر ظاہر سی بات ہے پورے اس کانٹیننٹ پر، برصغیر پر قبضہ کیا، اور اس کو اپنے وہ پنجوں میں دبوچ لیا، اور
جو مغل بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کی بھی وہ انہوں نے ناکوں چنے چبوا دی ان انگریزوں نے. تو وہی انگریز تھے جو کہ وہاں پہ آسٹریلیا میں بھی گئے, اور آسٹریلیا میں پھر ظاہر سی بات ہے آسٹریلیا کے لوگ کافی فرینڈلی تھے, انہوں نے کافی فرینڈلی وہاں ویلکم کرا ان کو. لیکن اس کے بعد انہوں نے انگریزوں نے سوچا کہ آسٹریلیا کو اپنی کلونی بناتے ہیں. کلونی بنانے کے لیے انہوں نے وہاں سے اپنے دڑا دڑ لوگوں کو, آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں جب لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھی تو ان کو سزائیں اس طرح دی جاتی تھی کہ ان کو دوسرے ملک میں لا کے چھوڑ دیا جاتا تھا. تو انگریزوں سے جو برٹش میں جتنے بھی سرعام قاتل گنڈے تھے ان سب کو آسٹریلیا میں لا کے چھوڑ دیا گیا. اور چھوڑنا کیا مطلب ان سے کام کروایا جاتا تھا, جو لیبر ورکنگ جس کو کہتے ہیں وہ کراتے ہیں مزدوری, تو وہاں پہ وہ آسٹریلیا میں کراتے تھے. پھر آسٹریلیا کے لوگ جو تھے جنہوں نے ان کو ویلکم کیا تھا ان کو بھی انہوں نے مزدوری, پہلے تو وہ اپنی مرضی سے ان کی ہیلپ کرتے تھے لیکن انہوں نے پھر انگریزوں نے زور زبردستی ان کو اپنے ساتھ کام پہ لگایا, اور جو کام وہ خوشی سے کرتے تھے اس کو اب وہ فورس کر کے انگریز ان سے کراتے تھے. اور یہاں تک اتنے ظالم تھے کہ وہ جو حاملہ عورتیں ہوتی تھیں ان کو بھی کام پر لے کے آتے تھے اور ان سے بھی کام کراتے تھے یہ انگریز. انہوں نے کسی کا بھی, ابھی آپ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ برصغیر میں انہوں نے ریلوے بچھا دی تو اس طرح ہو گیا تو اس طرح ہو گیا. برصغیر میں جو ریلوے انہوں نے بچھائی ہے وہ اس طرح بچھائی ہے کہ یہاں سے ہی لوہا چوری کر کے یہ برٹش لے کے جاتے تھے, وہاں سے پھر اس کو تیار کر کے یہاں پہ لاتے تھے. اور یہی ریلوے ٹریک جو کہ اس وقت دنیا میں امریکہ میں بھی بن رہے تھے سیم ٹائم پہ ٹریک, یہ ریلوے ٹریک, اور وہاں پہ تقریباً 2000 پاؤنڈ میں یہ ٹریک پڑتا تھا امریکہ پرائز کے حساب سے اگر بتائیں تو $2000 میں یا 2000 پاؤنڈ میں وہ ٹریک پڑتا تھا امریکہ میں اس کی پرائز. اور وہی ٹریک وہ یہاں سے لوہا لے کے وہاں پہ برٹش میں جاتے تھے, وہاں سے بنا کے مشین میں فیکٹریوں میں, تو اس کو وہاں سے یہاں لے کے اسمبل کرتے تھے آ کے. تو اسی ٹریک کا 1 کلومیٹر کا تقریباً جو ہے جو امریکہ میں جس کا ریٹ تھا تقریباً 2000 پاؤنڈ, یہاں پہ اس کا ریٹ تھا تقریباً 16 سے 18,000 پاؤنڈ. یعنی کہ اس میں بھی لوٹا ہے انہوں نے, انگریزوں نے برصغیر کو لوٹا. یہ سونے کی چڑیا تھی, آپ ابھی سمجھے نہیں ہے بات کو, سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا برصغیر کو, اور اس کو انہوں نے لوٹا ہے. یہاں سے جہاز چلتے تھے اور یہ راوی کے ذریعے بہتے ہوئے بڑے دریا سمندروں میں, اور سمندر سے ہوتے ہوئے سیدھے برطانیہ میں جاتے تھے, اور بھر کے سونا لے کے گئے ہیں, بھر کے چیزیں لے کے گئے ہیں. ابھی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ داستانیں بھی. اچھا بہرحال ابھی اپنے ٹاپک کی طرف رہتے ہیں. آسٹریلیا کی جو تب وہ جس علاقے میں آباد ہوئے تھے وہی علاقہ آبادی کے قابل تھا. وہ تقریباً 4 سے 5 سٹی ہیں مین, اور اس کے علاوہ ایک سٹی ہے جو آسٹریلیا کے اس کنارے پر آباد ہے, اور وہ سٹی بھی کافی فیمس ہے, لیکن وہ سٹی کافی جو ہے وہ دور ہے. اس سٹی میں جانے کے لیے تقریباً آپ کو آرام سکون سے بھی کم از کم بھی جو ہے وہ 32 گھنٹے 36 گھنٹے تقریباً سفر آپ کو طے کرنا پڑتا ہے, یعنی کہ ایک کوسٹ لائن سے دوسری کوسٹ لائن تک. اتنا بڑا آسٹریلیا ہے. اب آسٹریلیا میں جو ہے وہ اگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ آسٹریلیا میں اس قدر زیادہ یہ چیزیں ہیں, نوکریاں ہیں, ٹھیک ہے, لوگ حالانکہ آبادی کم ہے, تو آسٹریلیا باہر سے بندوں کو امپورٹ کرتا ہے جو بندے ان کے ملک میں کام کرتے ہیں. آسٹریلیا اس وقت دنیا کا پاورفل ملک, ٹاپ 10 ریچسٹ ملکوں میں بھی آتا ہے. تو آسٹریلیا پھر اتنا کچھ کرنے کے باوجود آسٹریلیا میں بارشوں کی کیا وجہ ہے, اس پر دبئی نے قابو پا لیا ہے. دبئی بھی اپنی طرف سے ایک وہ جو ہے وہ کر رہا ہے مصنوعی بارشیں, لیکن آسٹریلیا ایسا کیوں نہیں کر پا رہا؟ دوستو آسٹریلیا کے پاس جو سمندر ہے نا وہ ہے اٹلانٹک اوشن. تو اس اوشن میں کیا ہے کہ وہ برف سے جمع ہوا سمندر ہے. تو آپ کو پتہ ہے برف کے اوپر جو ہے پھر برف کے اوپر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, ٹھنڈی ہوا نہیں, بارش کے لیے گرم ہوا چاہیے ہوتی ہے. تو دوستو ہوپ سو کہ آسٹریلیا کے بارے میں یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے